بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع یہ ہے ایک لڑکی کی کہانی۔ ایک لڑکی کی کہانی جو اس نے بیان کی، سنیں گے آپ میرے زبانی۔ وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں جب پاکستان میں تھی تو میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، برقع پہنا کرتی تھی، اور 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، برقع پہنا کرتی تھی۔ مجھے انگریزوں کے ملک کا ویزا مل گیا جب میں انگلستان میں چلی گئی۔ جب میں انگلستان میں گئی، وہاں پہ جا کر پڑھنے کے لیے، جب میں انگلستان میں پڑھنے کے لیے گئی، وہاں پہ پھر میں اپنے رنگ ڈنگ بھول گئی۔ جب رنگ ڈنگ میں بھول گئی، میں نے نماز پڑھنی کہتی، لڑکی کہتی چھوڑ دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مل کر پارٹیاں جوائن کرنا شروع ہو گئی۔ پوری رات میں پارٹیاں کرا کرتی تھی۔ تو ایک دن زین کی پینٹیں پہنتی تھی اور ٹی شرٹیں پہنتی تھی اور گلے میں مفل ڈال کے گھوما پھرا کرتی تھی، اور پارٹی گرل بن گئی میں۔ جو پارٹی گرل بن گئی تو پیسے کی ٹینشن کوئی نہیں تھی، امیر گھر کی کہتی لڑکی تھی، وہ کہتی ہے مجھے پیسے کی ٹینشن کوئی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، مجھے کسی اور شہر سے بلوایا گیا، میرے دوستوں نے مجھے بلوایا، فلانے جگہ پہ پارٹی کرنی ہے۔ میں نے دوسرے شہر جانا تھا، میں نے کیا کیا، ٹرین پکڑ لی۔ جب ٹرین پکڑی ہے، وہاں باہر کے ملک کی ٹرین جو ہوتی ہیں وہ فاسٹ ہوتی ہیں، وہ یہ پاکستان کی ٹرینیں نہیں ہوتی جو ایسے، وہ فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگ ٹرینیں چلتی ہیں۔ تو وہ جب اس نے کہا پاکستانی ٹرینیں بھی کئی، مگر باہر کے ممالک لندن، امریکہ، کینیڈا، کئی ایسے ملک ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستان یہ ٹرینیں تو نہیں ہے نا۔ وہ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ٹرین پکڑی، اس وقت میں کوئی شام کا 7 بجے کا ٹائم تھا، میں پارٹی پہنچ گئی۔ جب پارٹی پہنچی ہوں، تیاری کرتے کراتے رات کے 10 بج گئے، پارٹی شروع ہو گئی۔ جب پارٹی شروع ہو گئی 2 بج گئے، پارٹی ختم ہوئی۔ واپسی میں نے اپنے شہر میں آنا تھا، جس شہر سے میں گئی تھی۔ تو جب میں نے وہاں پہ آنا تھا تو میں واپسی آئی ہوں تو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ تو ریلوے اسٹیشن کا انتظار، جب کھڑی ہوں ٹرین کا انتظار کر رہی ہوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ادھر ارد گرد سن سناٹا پھیلا ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی بندہ نہیں نظر آیا مجھے، سوائے ایک بندہ جو مجھے دور سے گھورتا آ رہا تھا، اور اس کے خوفناک، اس کے چہرے پہ وحشت ٹپک رہی تھی اور خوفناک سا آدمی تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس کو دیکھ کر دور سے میں ڈر گئی اور خوفزدہ ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ سن سناٹا ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا آدمی، کیونکہ باہر کے ممالک میں سیکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے، مگر وہاں پہ بھی قتل ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ریپ ہوتے ہیں۔ لڑکی اس کو دیکھ کے ویسے ہی خوفزدہ ہو گئی اس آدمی۔ وہ لڑکی کہتی کہ میں لفظ پڑھا کرتی تھی پاکستان میں تھی، کوئی میں ورد کیا کرتی تھی، اللہ پاک کا میں ورد کیا کرتی تھی، میں نے وہی ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی میری طرف بڑی تیزی میں آیا، میرے پاس سے کچھ سلو ہو کر وہ تیزی سے گزر گیا۔ کچھ ٹائم گزرا ہے، ٹرین آئی ہے، میں ٹرین میں بیٹھ گئی ہوں۔ جب بیٹھنے کے بعد جس شہر میں نے جانا تھا تو وہ شہر چلے گئی ہوں، اپنے گھر میں چلے گئی ہوں، زندگی کے دن اپنے بزی ہو گئی۔ تو واقعہ میرے ذہن میں رہا بھی نہیں۔ ایک دن مجھے ٹیلی فون آتا ہے، ادھر کے سیکورٹی اداروں کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی جی ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں۔ اس کو بلوا لیتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، وہ چلی جاتی ہے وہاں کے اس سے کو کہتے ہیں کہ آپ فلان ٹائم فلانی جگہ پہ موجود تھی، CCTV کیمرے میں آپ آئی ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہم جی میں موجود تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں وہاں پہ پارٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کہتی ہے مجھے کیوں بلوایا؟ انہوں نے کہا آپ نے کچھ بتاتے ہیں آپ کو کیوں بلوایا، مگر پھر بھی آپ وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا میں موجود تھی، میں ٹرین کا انتظار کر رہی تھی اس ٹائم۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو؟ اس نے کہا واقعہ تو مجھے کوئی بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پھر سوچ لیں۔ جب 2 مرتبہ کا سوچنے کا، ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا تھا کہ ایک آدمی خوفناک سا میرے پاس سے آیا اور گزرا، مجھے اس سے بڑا خوف آیا۔ اس کے بعد میں ٹرین بیٹھ کے چلے گی۔ اس نے کہا اگر وہ آدمی آپ کے سامنے لے کے آ جائیں تو آپ اس کو پہچان لیں گے؟ وہ لڑکی کہتی ہاں جی میں پہچان لوں گی۔ جب لڑکی نے کہا پہچان لوں گی، وہ آدمی کو وہ سامنے اس کے لے کے آ گئے۔ اس نے کہا یہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں جی یہ تھا۔ تو پھر اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے۔ کہاں پہ؟ اس نے کہا اس جگہ پہ جب میں نے یہ لڑکی کو، اس لڑکی کا ساتھ وہ کام کیا ہے، اس کے بعد یہ اس سے پہلے اس کو دیکھا تھا، وہ لڑکی بعد میں۔ اس نے کہا ہم نے یہی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ لڑکی، تو لڑکی سے پاس سے گزرا ہے، پہلے لڑکی یہ آئی ہے
اس کے بعد تو نے بعد میں جا کے لڑکی کو قتل کیا، بعد میں جا کے اس لڑکی کا ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد قتل کیا۔ پہلے یہ لڑکی آئی ہے، کیا تو تیرے دل میں، یہ بھی اکیلی کھڑی تھی، وہ بھی اکیلی کھڑی تھی کچھ فاصلے کے اوپر، تو وہ بھی اکیلی کھڑی تھی، تو مگر وہ لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہی تھی، مگر کافی فاصلے پہ جا کے، کہ کوئی باہر کے ملک میں کوئی چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن تو نہیں نہ ہوتے، کتنے بڑے ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کتنے فاصلے پہ جا کے لڑکی وہ کھڑی تھی، اس پہ کو بعد میں جا کے تو نے اس پہ اٹیک کیا، پہلے یہ لڑکی کو تو نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ ہم یہی سوچ کے پریشان ہیں۔ تو یہ سوچنے کہ یہ اس کو تو نے کیوں چھوڑا؟ وہ تھا سیریل قاتل، وہ تھا سیریل قاتل جو لڑکیوں کو، جس کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی بڑی وہ اس کو مشکل سے بندہ پکڑا گیا تھا۔ وہ سیریل قاتل، سیریل قاتل وہ ہوتا ہے جن کو نہیں پتا تو اس سے پوچھے، جن کو پتا ہے سیریل قاتل کیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکیوں کو پہلے پکڑ کر اس کو لڑکیوں کی عزت لوٹتا ہے، عزت لوٹنے کے بعد اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے، ریپ کرنے کے بعد اس کو بے دردی سے مارتا تھا وہ لڑکیوں کو۔ وہ سیریل قاتل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے اس لڑکی پہ، اس کو کہتے ہیں تو نے اس لڑکی پہ اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میرا یہ شکار یہ لڑکی بنی ہوئی تھی، جب میں آیا تھا میں نے اٹیک کسی لڑکی پہ کرنا تھا، جب میں نے دور سے دیکھا تھا مجھے یہ اکیلی لگی، جب اس کے پاس آیا، اس کے پاس جب آیا میں نے کیا دیکھا، اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈ کھڑے تھے، اور گارڈ مجھے بڑے غصے میں دیکھ رہے تھے، تو میں اس سے ڈر کے ان سے اس لیے بھاگ گیا، تیزی سے گزر گیا تھا۔ تو بعد میں نے اس پہ جا اٹیک کیا۔ وہ لڑکی رونا شروع ہو گئی۔ جب لڑکی رونا شروع ہو گئی اور وہ لڑکی کہتی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہی پریشان اس بات پہ ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر آپ اکیلی لڑکی کو سیکورٹی بندے کہہ رہے ہیں، پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر آپ اکیلی ہی مجھے نظر آئی ہیں، تو یہ بندہ کہہ رہا ہے 2 گارڈ کھڑے تھے، 2 گارڈ ہمیں نظر بھی نہیں آئے۔ اس لیے آپ سے پوچھا، بلوایا گیا آپ کو کہ وہ 2 گارڈ جو تھے وہ کون تھے، کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا ضمیر جو تھا نا، ایک دم میری روح تک رو پڑی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جب پاکستان میں تھی، نماز پڑھتی تھی، جب میں ادھر آئی، آنے کے بعد میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اور ادھر کی رنگین دنیا میں بیزی ہو گئی، تو میں لفظ پڑھا کرتی تھی، کوئی ورد کیا کرتی تھی، جب اس بندے کو میں نے دیکھا میرے دل میں خوف آیا، میں نے وہی لفظ پڑھنے شروع کر دی، تو اللہ پاک نے میرے دائیں بائیں 2 فرشتے کر جو اس کو نظر آئے، سی سی ٹی وی کیمرے میں نہیں آئے، یہاں تک کہ مجھے بھی نظر نہیں آئے، مگر اس کو اللہ نے خوف دلانے کے لیے وہ نظر دکھا دی، کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں۔ ناظرین بات یہ ہے، وہ 2 گارڈ جو تھے وہ اللہ پاک نے وہ اس کی لڑکی کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے، اس لیے اللہ اپنے بندہ ہو یا بندی ہو، جس مرضی رنگ میں ہو، جس مرضی ترنگ میں ہو، جس مرضی امنگ میں ہو، جس مرضی ٹنگ میں ہو، اللہ کو وہ پکارے، اللہ ان کو نہیں چھوڑتا، اللہ مدد کے لیے پہنچتا ہے، وسیلہ بنا دیتا ہے کسی کو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو، ایویں کتے پہن کے ٹنگانو۔ بات یہ ہے، وہ لڑکی چاہے پالٹی گرل بن گئی ہوئی تھی، چاہے پالٹی جوائن کرتی تھی، نماز پڑھنا اس نے چھوڑ دی ہوئی تھی، اللہ کا ذکر کرنا اس نے چھوڑ دیا ہوا تھا، جتنا کرتی تھی وہ اتنا نہیں کرتی تھی، یا مطلب کہتی میں چھوڑ دیا ہوا تھا، تو نماز پڑھنے چھوڑ دی ہوئی تھی، مگر اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اس نے جب پکارا اللہ کو، اللہ پاک نے اسی ٹائم اس کو حفاظت کے لیے وہ 2 فرشتے آ گئے۔ اس لیے اللہ پاک یہ جو لباس ہوتا ہے نا، یہ لباس، اس کا کچھ لوگ لباس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ جو لباس ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک شرمگاہ ٹاکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لباس سے بندے نے نہیں بشیش کرنا، بندے نے عملاں دے ہونے نے نکھیڑے، اسے عمل اور یقین، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا محل میں بھی رہ کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا دنائی والا بندہ جس کو اللہ نے اپنا بندہ چنا ہو، چاہے وہ جس مرضی رنگ میں ہو، وہ رنگ میں ہی ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی، اس نے نماز چاہے پڑھ رہی تھی چھوڑ دی، اس نے لباس جو پہنا ہوا تھا، مگر اس کا ذالکل کتابو، اس نے دل سے پکارا، اللہ پاک نے بھی اس کی بات کو سنا۔ جیسے ہم پکاریں اللہ بھی سنتے ہیں، اللہ رب العزت 70 ماموں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔